قربانی کے بارے میں کچھ اہم سوالات ہیں۔ کس جانور کی قربانی جائز ہے اور کس جانور کی قربانی ناجائز ہے؟ قرآن اور حدیث کے ذریعے وضاحت چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے، فرمایا ہے کہ ہم جانور کے آنکھیں اور کان اچھی طرح دیکھیں اور ہم ایسا جانور ذبح نہ کریں جس کا کان اوپر یا نیچے سے کٹا ہوا ہو، یا اس طرح کٹا ہوا ہو یا اس طرح کٹا ہوا، اور جس کے کان لمبائی میں چیری ہوئی ہو، یعنی کان اس طرح لمبا ہے تو لمبائی میں چیری ہوئی اس طریقے سے، یا جس کان میں گول سوراخ ہو۔ یہ حدیث موجود ہے ترمذی میں کتاب الاضحیاء میں، باب ہے ما یکرہ من الاضحیاء 1498 پر، اور یہ حدیث موجود ہے ابو داؤد میں 2804 نمبر پر، اور یہ حدیث موجود ہے نسائی میں 4377 پر اور 4378 اور 4381 نمبر پر۔ اسی طرح برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کس جانور کی قربانی کرنے سے اجتناب کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی منع ہے۔ نمبر 1، لنگڑا جانور، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ نمبر 2، کانا جانور، بینگا جانور، یعنی جس کا کانا پر ظاہر ہو، یعنی ایک آنکھ سے اندھا ہو یا دونوں آنکھوں سے اندھا ہو۔ نمبر 3، بیمار جانور، جس کی بیماری واضح ہو، کھلا پتہ لگ جائے کہ یہ کھلا بیمار ہے۔ نمبر 4، لاغر اور کمزور جانور، جس کی ہڈیاں پسلی باہر سے نظر آ رہا ہو۔ یہ حدیث موجود ہے امام مالک کا کتاب جو ہے نا موطا میں، کتاب الاضحیاء میں موجود ہے، باب ہے ما ینہا عنہ من الاضحیاء، جلد نمبر 2 اور 31 ایک نمبر پہ، اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے 1497 نمبر پر، اور نسائی میں یہ حدیث موجود ہے 4375 نمبر پر، اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے 3144 نمبر پر۔ اسی طرح اونٹ کی قربانی جو ہے یہ بھی ضرور ہے کہ اونٹ میں کتنے حصے کرنا چاہیے۔ اونٹ کی قربانی میں جو حصے ہیں نا وہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسی طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا، اس سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ قربانی کا وقت آ گیا، ہم اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے اور گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے۔ یہ حدیث موجود ہے سنن نسائی میں، کتاب الاضحیاء، باب ما یجزی عنہ البقرہ فی اضحیاء 4397 نمبر پر، اور ابن ماجہ میں کتاب الاضاحی میں، باب عنکم نجزئ البدنۃ والبقرہ 3131 نمبر پہ موجود ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ عبید اللہ محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اس حدیث میں دلیل ہے کہ اونٹ کی قربانی میں 10 آدمیوں کا شریک ہونا جائز ہے، اور یہی قول امام اسحاق بن راہویہ اور امام ابن خزیمہ، اور یہی حق ہے۔ یہ مرآت میں موجود ہے، مرآت المفاتح 5 نمبر پر 102 نمبر حدیث۔ اسی طرح امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا، یعنی جب غنیمت تقسیم ہو رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ پہ 10 بکرے کرتے تھے اور ایک سائڈ پہ ایک اونٹ۔ کوئی بندہ اونٹ پسند کرتا تھا اور کوئی بندہ بکرے پسند کرتے تھے۔ تو اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ بھائی یہ ایک اونٹ جو ہے نا یہ 10 بکریوں کے برابر ہوتا ہے۔ اور صحیح ابن خزیمہ میں 4 نمبر جلد پہ 291 اور صفحے پر 2901 نمبر حدیث ہے، جس حدیث کی طرف امام ابن خزیمہ نے رہنمائی کی ہے اسی امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الشرکت باب من عدل 10 من الغنم بجزور فی القسیم یا فی القسم، یہ 2507 پر یہ جو ہے نا یہ موجود ہے حدیث میں۔ اس میں اور امام مسلم نے کتاب الاضاحی 1968 میں بیان کیا ہے اس حدیث کو، لہذا اونٹ کی قربانی میں 10 افراد کی شرکت شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح جو جانور کیرا جانور ہے اس کے دانت دونت نہیں ہے، 2 دانتا نہیں ہے یا 4 دانتا نہیں ہے، اس کے بارے میں قربانی کے جانور کے لیے شریعت میں جو احکامات وارد ہوئی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جانور 2 دانتا ہو، یعنی جب جانور جوانی پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ 2 دانتا ہوتا ہے، 2 دانت اس کے سامنے سے گر جاتے ہیں اور پھر 2 دانت دوبارہ نکل آتے ہیں، اور جو دانت نہ نکلے اسی طرح ہو اس کو کیرا کہتے ہیں، یعنی جوان نہ ہو، نابالغ۔ اور نابالغ جو ہے نا اس پر قربانی یا جائز یا ناجائز اس کے بارے میں وضاحت یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم 2 دانتے کو یا اس کے سوا جانور ذبح نہ کرو، ان قربانی میں 2 دانتا ضروری ہے، الا یہ کہ تمہاری اوپر عسرت تنگی ہو تو بھیڑ کا کیرا ذبح کر لو۔ اگر ایک بندہ 2 دانتا جانور اس کو نہیں ملتا تو وہ بھیڑ کا جو بچہ ہے جو 2 دانتا نہ ہو یعنی دمبا وہ حلال کر سکتا ہے۔ یہ کتاب جو ہے نا یہ حدیث امام مسلم میں کتاب الاضاحی میں باب سنن الاضحیہ میں موجود ہے 1362 نمبر پہ، اور مسند ابی عوانہ میں موجود ہے 5ویں جلد میں 228 نمبر پر۔ عسرت اور تنگی کی 2 مفہوم ہو سکتے، اس کو تھوڑا دھیان سے سن لیجیے۔ ایک یہ کہ 2 دانتا جانور مل نہ رہا ہو، اور دوسرا یہ کہ یہ اگر مل رہا ہو تو مہنگا ہو، آدمی میں وہ جانور خریدنے کی ہمت نہ ہو۔ ان ہر 2 صورتوں میں وہ بھیڑ کا کیرا قربانی دے سکتا ہے۔ بعض لوگ مطلق طور پر کیرے جانور کی قربانی کے قائل ہے اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ کلیب بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے کہ قربانی والی عید کا وقت آ گیا، انہیں عید الاضحیٰ کا ٹائم آ گیا، ہم میں سے ہر کوئی 2 یا 3 کیروں کے بدلے میں 2 دانتا خریدنے لگا۔ مزینہ قبیلے کے ایک آدمی نے ہم سے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، یہ دن آ گیا تو ہر شخص 2 دانتے یا 3 دانتے جو ہے نا اس کے بدلے میں 2-3 کیرے جانور جو ہے نا وہ منتخب کرتے تھے، یعنی کیرا جانور دے دیتا 2 یا 3 اور 1-2 دانتا خریدتا تھا۔ تو یہ جو ہے نا بدلے میں 2 دانتا طلب کرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کیرا اس کے
کام پر پورا اترتا ہے، جس کام پر دو دانتا پورا اترتا ہے، یعنی کیرے سے آپ قربانی کر سکتے ہیں، تو اس کی وجوہات بھی میں بیان کرتا ہوں۔ یہ سنن نسائی میں کتاب الاضحیاء باب نمبر المسنۃ والجزعۃ 4388 پر، اور مسند احمد میں 5 نمبر جلد میں 368 صفحے پر موجود ہے، حدیث نمبر 23,511 ہے، اور یہ مستدرک حاکم میں 4 نمبر جلد پر صفحہ نمبر 266 بھی موجود ہے، حدیث نمبر ہے 7540۔ یہ حدیث ہماری ہی موقف کی معید ہے، کیونکہ ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ تو دانتا ہی قربانی دینے کے لیے کوشش کرتے تھے، لیکن وہ موجود نہیں تھے، تو پھر وہ کیلو کے بدلے میں جو ہے نا وہ دو دانتا خریدتا تھا، 2-3 کے بدلے میں یا 10 کے بدلے میں اونٹ خریدتا تھا، تو پھر اس میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جانور کم تھے، نہیں مل رہے تھے، جانوروں کی قلت تھی، شارٹیج تھی، اور قربانی کے 2 دن ہوتے ہیں تو پھر وہ نکل جاتے تھے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیرے میں قربانی کرنا جو ہے نا جائز قرار دے دیا ہے۔ آج کل تو جانور بہت زیادہ ملتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، تو اس لیے آج کل اس پر عمل کرنا دور کی بات ہے۔ ہاں اگر جانور نہ ہو صرف یہی جانور، تو پھر اس پر آپ قربانی کر سکتے، وہ بھی کوشش کرنا ہے کہ بھیڑ کا بچہ ہو، دمبا ہو۔ اچھا سوال یہ ہے، کیا بکری کا 1 سالہ بچہ قربانی کے لیے جائز ہے؟ سنن ابن ماجہ میں عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قربانی کی بکریاں دی، انہوں نے وہ اپنے ساتھیوں میں بانٹ دی۔ ایک اتودا یعنی بکری کا بچہ 1 سالہ بچہ رہ گیا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسی کی قربانی کر۔ ہلال سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائز ہے۔ مہربانی کر کے اس حدیث کی روح سے وضاحت کرے کہ قربانی کے لیے بکری کا 1 سالہ بچہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ سوال ہے جی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کی جانور کے لیے جو شرائط شریعت مطہرہ میں بیان کی گئے ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ قربانی والا جانور 2 دانتا ہو، اور اگر 2 دانتا ملنا مشکل ہو یا اس کی خریدنے کی ہمت نہ ہو، تو بھیڑ کا کیرا قربان کرنا درست اور جائز ہے، جو میں نے پہلے ذکر کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن۔ یہ وہی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور یہ ابو داؤد میں بھی موجود ہے، اور ابن ماجہ نسائی میں بھی موجود ہے، ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے، مسند ابی علی میں بھی موجود ہے، بہقی میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، مسند ابی عوانہ میں بھی موجود ہے، تو اور یہ المنتقی الابن جارود اس میں بھی موجود ہے، یعنی تم 2 دانتے کو سوا ذبح اور جانور نہ کرو، الا اگر تم پر عسرت اور تنگی ہو تو بھیڑ کا کیرا ذبح کرو۔ بعض لوگ 2 دانتے کی جگہ مطلقاً بھیڑ کی کیرے کی قربانی درست قرار دیتی ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کرتی ہے کہ کلیب جو بیان کرتی ہے کہ کننا فی سفر محضر الاضحیٰ فجعل الرجل منا یشتری المسنۃ بالجزعتین وثلاثۃ فقال لنا رجل من مزینہ كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنۃ بالجزعتین وثلاثۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الجزع یوفی مما یوفی منہ سنی۔ یعنی ہم سفر میں تھے اور قربانی کا وقت آ گیا، وہی حدیث ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی 2 دانتے کیلے کے بدلے 2 یا 3 کے بدلے خریدتے تھے، تو مزینہ قبیلے کے ایک آدمی نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ہم اس طرح کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیرا اس کی جگہ لے لیتے ہیں، کیرا جو ہے نا اس نے بولا کہ بھائی یہ جائز ہے، تو وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں نا، یہ قلت کی وجہ سے۔ لیکن یہی روایت ابو داؤد میں 2799، ابن ماجہ میں 3000